أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدر محترم کے خطاب کے بعد اب باقاعدہ تقریری پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. اس اجلاس کے پہلے مقرر ہیں مولانا حافظ محمد اللہ نصری صاحب، متعلم جامعہ اثر دارالحدیث مئو. میں موصوف سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. آمين. حاضرین اجلاس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور معصوم بچوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا. سب سے قبل ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز. آمین. شکر گزار ہوں ان احباب کا جنہوں نے ادنا سے طالب علم کو یہ شرف بخشا. حضرات گرامی، ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے.
ہر انسان گنہگار ہے. خطائیں یہ انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ معصوم ہے، اس سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی. کل بنی آدم خطاؤن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام کی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہیں. اور گناہوں کے تعلق سے ایک خاص بات کہ یہ گناہ، جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ان گناہوں کے برے اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور اپنا مرتبہ گنوا بیٹھتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ گناہیں ہوا کرتی ہیں. حتیٰ کہ وبائی بیماریوں کے آنے کا سبب بھی گناہ ہوتے ہیں. یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک عالم اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے، اگر وہ گناہوں کے اندر لت پت ہو جائے تو گناہوں کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ عالم دین اپنے علم سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کے اس کے علاوہ بھی کچھ اور خطرناک اور اس کے علاوہ بھی کچھ نقصانات ہیں. کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جب انسان ان گناہوں کو کرتا ہے تو وہ گناہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کے اندر کمی کرتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی تمام نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی بینک کے اندر کوئی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. آپ اس کھاتے کے اندر پراپرلی 1000 اور 500 روپے یہ سوچ کر جمع کرتے ہیں کہ 2 سال بعد 4 سال بعد جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں وہ اپنی رقم اپنا وہ پیسہ واپس دے دوں گا. 2 سال اور 4 سال کی مدت گزارنے کے بعد جب آپ بینک کا رخ کرتے ہیں اور آپ کو مینیجر کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ نے بینک کے نیموں کا پالن نہیں کیا، اس لیے آپ کے پیسے برباد ہو گئے، آپ کو یہ پیسے ملنے والے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ خبر سن کر ایک انسان کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، اس کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا. بڑا محروم ہے وہ انسان اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو نیکیوں کا کام کرتا ہے، نیکیوں کے اندر محنت کرتا ہے، نیکی کے کام کے کرنے میں بڑی کوششیں صرف کرتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے گناہ کر دیتا ہے، کچھ ایسے غلط کام کر دیتا ہے جو غلط کام اور جو گناہ اس کی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے اندر میری تقریر کا عنوان ہوگا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، روز قیامت کو چہرے ڈرے ڈرے سے ہوں گے، وہ چہرے خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اعمال کرنے کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ تصلیٰ نارا حامیہ، انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو دنیا کے اندر محنتیں کرتا ہے، جو دنیا کے اندر اعمال کرنے میں بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن روز قیامت اگر ایسے شخص کی نیکیاں برباد ہو گئی اور اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس نیکیاں نہیں، تو وہ ایسا شخص روز قیامت بڑی پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا کرے گا. تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ آئیے انہیں اعمال کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا عمل جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساچی قرار دینا، کسی غیر کے در پر اپنے سر کو جھکانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال میں کسی غیر کو اس کا شریک اور ساچی قرار دینا. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جو انسان
اللہ تعالیٰ نے شرک کو سمجھانے کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی. کیا چیز؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام نیکیاں، آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ البتہ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر، سورۃ الانعام کے 10ویں رکوع کے اندر مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، الغرض 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور ان نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی. ان نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ برگزیدہ شخصیتیں، اگر یہ پیغمبر، اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی اعمال کو برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہاں یہ سمجھانا مقصد ہے، انبیاء سے شرک نہیں ہوگا. انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہوتے ہیں، ان سے شرک کا امکان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکیوں کے اعتبار سے انبیاء کے مقام کو پہنچتا ہو، اگر کسی شخص کے پاس اتنی وافر مقدار میں نیکیاں ہوں جو انبیاء کرام کے مقام و مرتبے تک پہنچتی ہوں، لیکن اتنی نیکیاں کرنے والا انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے، تو ایسے شخص کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہت ساری گناہوں پر، بہت ساری غلطیوں پر وہ چشم پوشی کا خلاف لگا دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حتیٰ کہ شرک کرنے والا انسان اگر بغیر توبہ کے حالت شرک مر گیا، اس کا انتقال شرک کی حالت میں ہو گیا، تو وہ ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیا. ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہمدردی ایک باپ اپنے بیٹے سے رکھتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی خیرخواہی چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن ان نصیحتوں میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے جس نصیحت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ لقمان کے اندر ان نصیحتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کیوں کہا؟ ظلم کہاں اور شرک کہاں؟ ظلم کی تعریف کی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا. مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام سر ہے، ٹوپی یہ سر کا تاج ہے. اگر آپ اس ٹوپی کو ہاتھ کے دستانے کے طور پر استعمال کریں یا اپنے پاؤں کے موزے کے طور پر استعمال کریں تو یہ ٹوپی کے ساتھ حق تلفی ہوگی، یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا. عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مدد مانگنے کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سجدہ کرنے کے
कौन होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जुल्म करे। शिर्क करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जालिम कहा, और ये ऐसा कबीर जुर्म है कि अगर कोई शख्स हालत शिर्क इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि उसके हक में दुआ की जाए। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया। अबू तालिब जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ख्याल रखा, हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे, पूरा मक्का मुखालिफ था, लेकिन अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहा करते थे, लेकिन हालत शिर्क में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला ने रोक लगा दी, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुश्रिकीन, के नबी के लिए, अहले ईमान के लिए जायज नहीं है कि वो मुश्रिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और मुश्रिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। क्यों? मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, बाद इसके कि जब ये ज़ाहिर हो चुका है कि ये शिर्क करने वाले जहन्नमी हैं, ये शिर्क करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। यानी उनके हक में नबी की दुआ या किसी मोमिन की दुआ भी काम आने वाली नहीं है। मगर अफसोस आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे नौजवान जब किसी फिल्मी एक्टर का इंतकाल होता है, जब कोई काफिर कोई बड़े ओहदे पर रहने वाला इंसान मरता है, तो हमारा ये लिबरल समाज और हमारे ये मुस्लिम समाज बिलखुसूस नौजवान उनके हक में दुआ करते हैं और RIP रेस्ट इन पीस, यानी उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाती है, उनके लिए रहमत की दुआ की जाती है। उनके हक में हमारी दुआ तो नहीं पहुंचती, उनको हमारी दुआ से कोई फायदा तो नहीं होता, अलबत्ता हमारी दुआ हमारे हक में वबाल जरूर साबित होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है और हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। तो गुनाह नेकियों को बर्बाद करने वाला सबसे पहला अमल शिर्क है। दूसरा अमल जिससे इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती है वो है रियाकारी। रियाकारी का मतलब है किसी को दिखाने के लिए कोई नेक काम करना। हम कोई नेक काम करें, लेकिन उस नेक अमल के पीछे, उस नेक काम के पीछे हमारा मकसद यह हो कि लोग हमें मुत्तकी जाने, लोगों के दरमियान हमारी तारीफों के चर्चे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब व ज़ीनत को चाहता है, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, तो हम उसके अमाल के बदले हम उसको दुनिया के अंदर ही पूरा का पूरा बदला दे देते हैं। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और उसके अमाल के अंदर कोई कमी नहीं की जाती। लेकिन ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ने कहा कि उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, ऐसे शख्स का ठिकाना आखिरत में जहन्नम के सिवा कुछ नहीं होगा। मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि आयत करीमा दरअसल उन काफिरीन के बारे में है जो ईमान नहीं रखते, जो बगैर ईमान के नेकी का काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों के बदले इस दुनिया के अंदर ही उनकी जिंदगी को बेहतर बना देता है, उनकी जिंदगी को संवार देता है। यही मामला एक रियाकार का भी है। एक रियाकार जब दुनिया के अंदर कोई अमल करता है, जब दिखाने के लिए कोई इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मकसूद यानी उसकी तारीफें हासिल करना, उसका मकसूद उसे दुनिया के अंदर ही मिल जाता है। वो दुनिया के अंदर की तारीफें हासिल कर लेता है और आखिरत के अंदर ऐसे शख्स का अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई ठिकाना नहीं होगा। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमा ने जो सबसे पहली रिवायत नक़ल की, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक बदला दिया जाता है। अगर आप कोई नेकी का काम करें और नेकी के काम के पीछे आपका ये मकसद हो कि समाज के अंदर आपको मुत्तकी जाना जाए, आप नेकी का कोई काम करें और उस काम के पीछे आपका ये मकसद हो कि समाज के अंदर आपके इन कामों की वजह से तारीफ हो, आपके इन कामों की वजह से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपकी शोहरत हो, तो ऐसे अमाल के ऊपर आपको बदला नहीं दिया जाएगा, ऐसे अमाल के ऊपर आपको नेकियां नहीं दी जाएंगी, बल्कि ये अमाल आपके हक में वबाल साबित होंगे। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, अना अग़ना शुरकाई अन शिर्क, मैं दूसरे शरीकों के मुकाबले में शिर्क से सबसे ज्यादा बेनियाज हूँ। मन आमिला अमलन अशरका फीहि मई गैरी, जिस शख्स ने कोई ऐसा काम किया कि उस काम के अंदर उसने मेरे साथ किसी खैर को भी शरीक कर दिया, तरक्तुहु व शिर्कहु, मैं उसके अमल को उसके शिर्क के समेत छोड़ देता हूँ। हदीस के अंदर रियाकार को इतनी बुरी
کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اس عمل کے اندر شرک کی بو پائی جاتی ہے. وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ بندوں کی رضا بھی چاہتا ہے, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صف میں ایک بندے کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اس کی عبادت کے اندر, اس کی عبودیت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, حدیث کے راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, من سمع اللہ به, جو شخص اس دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی کو لوگوں کو سنا کر اسے رسوا کرے گا. اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, جو شخص کوئی نیک کام اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کا سماج کے اندر نام ہو, اس کا سوسائٹی کے اندر چرچا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چھپے ہوئے عیوب سے پردہ چاک کر دے گا, اس کے چھپے ہوئے عیوب لوگوں کو دکھا دے گا. اعمال صالحہ کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے نیک کام کے اندر خلوص و للہیت. کسی نیک عمل کے اندر خلوص و للہیت کا وہی مقام ہے جو کھانے کے اندر نمک کا ہوا کرتا ہے. اگر آپ کوئی کھانا تیار کریں, اس کھانے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن آپ اس کے اندر نمک نہ ڈالیں. جب آپ وہ کھانا کسی ایسے مریض کے پاس, کسی ایسے مریض کے سامنے پیش کریں گے جسے بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹروں نے نمک کم کھانے کا مشورہ دیا ہو, تو بلڈ پریشر کا ایسا مریض بھی اس کھانے کے قریب نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کھانے کی اصل غائب ہے. عبادت کی اصل خلوص و للہیت ہوا کرتی ہے. جب ایک اصل کی غیر موجودگی میں انسان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو کیسے قبول کر سکتا ہے جس کی اصل غائب ہو, جس عمل کی اصل خلوص و للہیت کی غائب ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے. اور قیامت کے دن ان ریاکاروں کو بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سلسلۃ الصحیحہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ریاکاری, دکھاوے کی عبادت کرنا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, ان ریاکاروں سے جو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریاکاروں سے کہے گا, اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے تھے, اور دیکھو هل تجدون عندكم جزاء, کیا تمہیں ان کے پاس سے کوئی بدلہ ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, روز قیامت نفسی کا عالم ہوگا, اور کہ دنیا کے اندر ریاکاری کرنے والا انسان خائب و حاصل ہوگا. صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 اشخاص کا فیصلہ کیا جائے گا, ان میں وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں یاد دلائے گا, وہ نعمتیں یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا, اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں عطا کی تھی, الہ العالمین میں نے تیری خاطر جنگوں کے اندر شرکت کی, اے اللہ میں نے جنگوں کے اندر شرکت کی, دین کی سربلندی کی خاطر میں نے جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کذبتا, تو جھوٹ بول لگا بے, تو نے تو دنیا کے اندر جنگیں صرف اس لیے کی, لیقال انک جری, تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہادر ہے. فقط تیل دنیا کے اندر تیری منشا پوری کر دی گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. دوسرا وہ شخص ہوگا, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم کو سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا, قرآن پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں یاد دلائے گا, اس سے سوال کرے گا ان نعمتوں کا کیا کیا. وہ کہے گا, الہ العالمین میں نے لوگوں کو علم سیکھا, میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا, قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا. اللہ تعالیٰ کہے گا, کذبت, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے دنیا کے اندر علم صرف اسی لیے سیکھا, لوگوں کو علم صرف اسی لیے سکھلایا تاکہ تجھے دنیا کے اندر بہادر, تجھے دنیا کے اندر عالم دین کہا جائے, تجھے دنیا کے اندر قاری القرآن کہا جائے. تیری منشا دنیا کے اندر پوری کر دی گئی ہے. آج کے دن تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے متعلق بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے.
तीसरा वो शख्स होगा वरजुलुन वस्सअहुल्लाह, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वसाअत दी होगी, कुशादगी दी होगी, बड़ा मालदार होगा, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाला होगा। क़यामत के दिन लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको नेमतें याद दिलाएगा कि मैंने तुझे माल दिया था, मैंने तुझे दौलतों से नवाजा था, इन नेमतों का क्या किया? वो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तेरी राह में खर्च किया, मैंने ऐ अल्लाह मैंने इस दौलत को जो तूने मुझे अता किया था तेरी राह में, मैंने इस माल और दौलत को खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोल लगा के, तूने दुनिया के अंदर माल और दौलत सिर्फ इसलिए खर्च किया ताकि तुझे कहा जाए कि तू बहुत बड़ा सखी है, तू बहुत बड़ा फयाज है, तेरी मंशा दुनिया के अंदर पूरी कर दी गई, तेरी तमन्ना दुनिया के अंदर पूरी कर दी गई। आज के दिन तेरे लिए कोई बदला नहीं, उस शख्स के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा और फरिश्ते उसे भी घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल देंगे। मालूम हुआ अमल चाहे कितनी बुलंद दर्जे का क्यों न कर लिया जाए, अगर हमारा वो अमल खुलूस व इल्लाहियत से खाली गए तो अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसा अमल कबूलियत की निगाह से नहीं देखा जाता। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उन मुसल्लियों के बारे में भी, उन नमाजियों के ताल्लुक से भी वैल और बर्बादी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। और मज़ीद फरमाया अल्लाह ने अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उन नमाजियों के लिए भी वैल है, उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाज पढ़ते हैं तो दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जिनकी इबादतों का मकसद होता है कि समाज के अंदर इनकी इबादतों का चर्चा हो, जिनकी नमाज पढ़ने का ये मकसद होता है कि समाज के अंदर इन्हें आबिद और ज़ाहिद जाना जाए, इन्हें समाज के अंदर मुत्तकी और परहेजगार जाना जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नमाजियों के लिए वैल और बर्बादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो रियाकारी एक ऐसी चीज है जो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देती है। इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाला तीसरा अमल तकब्बुर, बड़प्पन, घमंड करना। और ये ऐसा कबीह जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कबीह जुर्म के चलते शैतान को जन्नत से निकाल देगा। एक तकब्बुर करने वाला, एक घमंड करने वाला, लोगों को अपने सामने हकीर समझने वाला, लोगों को अपने आगे कमतर समझने वाला, अपनी नेकियों से ऐसे भी हाथ धो बैठता है जैसे शैतान अपनी नेकियों से हाथ धो बैठा। शैतान बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, फरिश्तों के साथ रहता था, बस एक गलती की, तकब्बुर का इजहार किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क्या बात है सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने तुमको हुक्म दिया? कहता है अना खैरुन मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं आदम से बेहतर हूँ, आदम को सजदा नहीं कर सकता। बस एक घमंड किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत से निकाल फेंका, कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा तुम मरदूद है, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। आज हम जब भी शैतान का नाम लेते हैं, शैतान रजीम कहते हैं, वो मरदूद है, वो धुतकारा गया है। अल्लाह तबारक व तआला की राह, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से उसे धुतकार कर भगाया है। इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि जो शख्स हक के मुकाबले में तकब्बुर करता है, हक का इनकार करता है तकब्बुर के मारे, उस शख्स का ईमान उसे ऐसे ही फायदा नहीं पहुंचाएगा जैसे कि शैतान के साथ। तकब्बुर के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की साथ है। अल्लाह वही ज़ात जब्बारुल मुतकब्बिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इज़्ज़ु इज़ारुहु, इज्जत अल्लाह तबारक व तआला का इज़ार है, वल किब्रु रिदाहु, और किब्र बड़प्पन अल्लाह ताला की चादर है। अल्लाह ताला कहता है फमन युनाज़िउनी, जो शख्स मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा अज़्ज़ब्तुहु, तो मैं उसे अज़ाब दूंगा। एक तकब्बुर करने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला से उसकी अज़मत को छीनता है। और आदमी जब किसी से कोई चीज छीनता है तो वो प्यार से नहीं छीनता, उसके लिए झगड़ा करना पड़ता है, बजाने में उससे लड़ाई करता है। एक मुतकब्बिर इंसान अल्लाह तबारक व तआला से उसकी अज़मत को छीनता है तो अल्लाह तबारक व तआला से लड़ाई करता है। और वो शख्स कैसे कामयाब हो सकता है जो अल्लाह ताला से झगड़ा करे, जो अल्लाह तबारक व तआला से लड़ाई करे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर रहमत की निगाह नहीं डालता, बल्कि अल्लाह ताला ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया इन
उसी की तरफ उन्हें हाँका जाएगा, जहन्नम के कैद खाने की तरफ उन्हें हाँका जाएगा और वहां पर उनके लिए भड़कती हुई आग होगी और जहन्नमियों का पीठ उनके लिए होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया, सहीह बुखारी की रिवायत, अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों के बारे में न बताऊं? कुल्लु उतुल्लिन जवादिन मुस्तकबिलिन, हर झगड़ालू, बदअखलाक, कमीना और तकब्बुर करने वाला यानी ऐसा शख्स जहन्नमी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना कह दिया, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का दाना बहुत बारीक होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। सहाबे किराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि लोगों को अपने सामने हकीर जाना जाए, हक बात के मालूम हो जाने के बाद हठधर्मी दिखाई जाए और लोगों को अपने सामने हकीर जाना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जब अपने नेक बंदों की सिफात का तस्करा किया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जब अपने हकीकी बंदों की सिफात का तस्करा किया तो उनकी जो सबसे पहली सिफत बयान की, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, ये अल्लाह ताला के नेक बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलते हैं। उनकी चाल के अंदर बातपन नहीं, उनकी चाल के अंदर घमंड नहीं, वो तकब्बुर का इजहार नहीं करते, वो इतराते नहीं है। और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जहां बहुत सारी नसीहतें की थी, उनमें एक नसीहत ये भी की थी, वला तुसख्खिर खद्दक लिन्नास, कि लोगों से तकब्बुर के मारे गाल फुला कर मत मिलना, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर अकड़ कर मत चलना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले को, किसी शेख-ए-खौर को पसंद नहीं करता। आज अगर हम अपने समाज का जायजा लें, अपनी सोसाइटी का जायजा लें, तो हर शख्स अपने अपने मेयार से तकब्बुर और घमंड के अंदर मुब्तला है। किसी को अपने इल्म पर घमंड है, किसी को अपने तक़वा और दीनदारी पर घमंड है, कोई शख्स अपनी मालो दौलत और जायदाद और प्रॉपर्टी पर घमंड करता है, कोई शख्स अपने बच्चों की कमाई पर घमंड करता है, कोई शख्स अपने हुस्न पर, क्या अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने ब्यूटीफुल होने पर घमंड करता है। और अनानियत तो हमारे रगो रेशे के अंदर भरी पड़ी है। आज छोटे से छोटा मसला होता है, हम उसे अनानियत, हम उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं। हम हर चीज के अंदर ईगो और एटीट्यूड देखते हैं, हर मसले के अंदर अपनी अना का मसला। अगर कोई बच्चा, अगर किसी का बच्चा कहीं गलत मकाम पर देखा गया, किसी गलत सोहबत में देखा गया और उस शख्स ने आकर उसके बाप से शिकायत कर दी कि आपका बच्चा गलत मकाम पर था, गलत लोगों के साथ था, गलत सोहबत के अंदर था, होना तो यह चाहिए था कि उस खैरखाह की बात मानकर अपने बेटे की गलतियों को सुधारा जाए, उसे तंबीह की जाए। हम इसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं। एक आम इंसान हमारे बेटे के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, नहीं हम उसको, हम उसके ताल्लुक से ये कहते हैं कि ये मेरे बच्चों से जलता है, इसे मेरे बच्चों से हसद है, ये मेरे बच्चों से जल रहा है, इसलिए ऐसी बातें करता है। हम अपनी अना को सामने रखते हुए अपने बच्चों को मजीद बुराइयां करने का हौसला अता करते हैं। शायद हमें ये मालूम नहीं कि अनानियत ही वो चीज है जिसने शैतान को जन्नत से निकाल फेंका। ये अनानियत ही वो चीज थी, शैतान ने यही दावा किया था, अना खैरुम मिन, कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये अना की वो चीज है जिसने फिरौन को बर्बाद कर दिया। फिरौन ने दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाश को हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए उसकी लाश को निशाने इबरत बना। नेकियों को बर्बाद करने वाला एक चौथा अमल, तन्हाई के अंदर गुनाह करना, अकेले के अंदर, तन्हाई में, खलवतों के अंदर गुनाह करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यअतूना यौमल क़ियामह, कि मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन आएंगे, उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ की बुलंदियों के मानिंद
فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں بکھیر دے گا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف ہم لنا ان کے صفت بیان کیجئے. اے اللہ کے رسول کھول کھول کر بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نادانی میں انہی گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، جان لو وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے کی کنبے اور تمہارے کی قبیلے کے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو ویسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ لوگ جب تنہا ہوتے ہوں گے، جب اکیلے ہوتے ہوں گے، جب خلوتوں میں ہوتے ہوں گے، ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برباد کر دے گا. آج ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، فحش ویڈیوز دیکھ لی، گندے ویڈیوز دیکھ لی، گانا سن لیا، چیٹ کلیئر کر دیا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ڈاٹا کلیئر کر دیا اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنے لگے. کتنا نادان ہے انسان. تو کیسے بھول جاتا ہے کہ تیرا رب تیرے اس گناہوں کے اوپر گواہ ہے، جس زمین کے اوپر تو نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا تیرے خلاف گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها. اے انسان تو کتنا نادان ہے، تو کیسے بھول جاتا ہے کہ تو گناہ کر رہا تھا، تیرے جسم پہ آزا تیرے خلاف قیامت کے دن گواہیاں دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اے انسان تو کتنا نادان ہے، تو کیسے بھول جاتا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جسموں سے، جسم کی تیری اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے آزا سے گواہیاں لے گا. اللہ کا فرمان ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہ پر تالے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم تمہارے ہاتھوں سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تمہارے پاؤں نے جو غلط کام کیے ہوں گے ان تمہارے پاؤں ان غلط کاموں کی گواہیاں دیں گے. ایک انسان کتنا نادان، انسان کتنا بھولا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین وہ فرشتے اس کے گناہوں کو دیکھ رکھیں گے، اس کے گناہوں کو نوٹ کر رکھیں گے، اور روز قیامت وہ دفتر اور نیکیوں کا وہ صحیفہ پھیلا دیا جائے گا. اور وہ انسان جب دیکھے گا تو پکار پڑے گا، مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کسی چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کسی بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ کیسی صحیفوں کی کتاب ہے، اس میں وہ گناہ بھی درج ہیں جو گناہ میں نے رات کی تاریکی میں کیا تھا، وہ گناہ بھی درج ہیں جو گناہ میں نے اکیلے بند کمرے کے اندر کیا تھا. اے انسان تو کتنا نادان ہے، تنہائی کے اندر گناہ کرنا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اور آخری چیز اس کو بیان کر کے میں اپنی جگہ دوں گا، نیکیوں کو برباد کرنے والی پانچویں چیز مرتد ہونا، ارتداد کی طرف مائل ہونا، دین کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اندر داخل ہو جانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخص کی اعمال کو دنیا اور آخرت کے اندر برباد کر دے گا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ارتداد، مرتد ہونا آج بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل لگا ہے. بالخصوص مسلم بچیاں اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. آج مسلم بچیاں اس فتنے کا شکار بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. آئے دن یہ خبریں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی مسلم بچی نے کسی غیر مسلم شخص سے شادی کی، وواہ کر لیا، اور ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق نکاح کے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق وواہ کیا گیا. علم و عرفہ کا دیار کہا جانے والا یہ شہر نو بے حیائی کے ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو بھی لگیں گے کہ وہ بچیاں جو رات کی تاریکی میں چھت پر جانے سے ڈرتی تھی، آج وہ بچیاں جسموں کے بھوکے وحشی درندوں کے ساتھ ان کی بائک پر بیٹھ کر اپنے غیر مسلم عاشق اور بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر ریسٹورینٹ میں کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور پارکوں کے
کرنے کا حق دے بیٹھی. سوال پیدا ہوتا ہے والدین کی تربیت کے اوپر. ہم نے آن لائن تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے. ہم نے آن لائن تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے. اور موبائل دینے کے بعد ہم نے کبھی یہ سوال کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے کبھی یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر میری بچی اس موبائل میں کیا کر رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے والدین کی تربیت کے اوپر. اور آج ہمارے سماج کی تربیت کا کیا معاملہ ہے. ابتدا میں بچے کو ختم قرآن کرا دیا, رسمی طور پر بس ایک ختم قرآن کرا دیا گیا, بس دینی تعلیم دے دی گئی. ظاہر سی بات ہے جن بچوں کو نہیں معلوم کہ دین کیا ہوتا ہے, جن بچوں کو نہیں معلوم کہ دھرم کی اہمیت کیا ہوتی ہے, وہ بچے کیا جانے. ظاہر سی بات ہے یہ بچے ارتداد کی طرف مائل ہوں گے. اور ایک بات آپ کے سامنے کھول کر کہہ دو, یہ سماج بگڑ رہا ہے, یہ بچے بگڑ رہے ہیں, اور ان بچوں کے بگاڑ کی وجہ ان کے والدین. المیہ یہ نہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں, اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان بچوں کو بگڑے ہوئے باپ مل گئے. اپنے بچوں کو نماز کی تلقین وہ باپ کر سکتا ہے جو 5 وقت نمازی ہوگا. اپنے بچیوں کو نماز کی تلقین وہ ماں کر سکتی ہے جو نماز پڑھتی ہوگی, جو نماز کے وقت اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑی ہوتی ہوگی اور اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہوگی. آج کا باپ جب جمعہ 8 دن پر مسجدوں میں آتا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے بچے کس کے خوف سے اور کس کے ساتھ مسجدوں میں آئیں گے. آپ اس باپ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرے گا, جو باپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے کام کو نکالنے کے لیے اپنے بچوں سے جھوٹ بولواتا ہے, اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دیتا ہے. آپ اس باپ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرے گا. آپ اس باپ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو گالیاں دینے سے منع کرے گا, جو باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کے اوپر خود اپنے بچوں کو ماں اور بہن کی گالیاں دیتا ہو. آپ اس باپ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو گالیاں دینے سے روکے گا. آج ہوٹلوں کے اندر دیر رات تک بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے, دیر رات تک بیٹھ کر بین الاقوامی سیاست کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. ایران یہ کر رہا, پاکستان یہ کر رہا, لیکن اپنے گھر کے بچے کیا کر رہے ہیں, اپنے گھر کی بچیاں کیا کر رہی ہیں, کن بے حیائی کے راستوں پر چل رہی ہیں. آج کے باپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں. وہ دیر رات تک ہوٹلوں میں رکھتا ہے, اس کے بیٹے دیر رات تک کلبوں کے اندر رکھتے ہیں, اور اس کی بیٹیاں دیر رات تک سوشل میڈیا پر آن لائن رکھتی ہیں, غیر محرم کے ساتھ عشق و عاشقی کے کھیل کھیلتی ہیں. اور یہی جب ارتداد کے اوپر مائل ہوتی ہے تو پھر یہ آواز اٹھائی جاتی ہے, یہ واقعہ مچایا جاتا ہے کہ سماج بگڑ رہا ہے. سماج کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی, والدین کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. آج ہم تذکرے کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں بے حیائی پھیل لگی ہے, لیکن ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے بے حیائیاں پھیل لگی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, والدین اپنے بچوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بطور امانت رکھے ہیں, ان بچوں اور ان بچیوں کی اصلاح و تربیت کے اوپر توجہ دیں. باتیں کہنے کو بہت ہیں, لیکن شیخ محترم کی موجودگی میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا. آئیے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو ہماری نیکیوں کی بربادی کا سبب بنے. الہ العالمین ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.